1971 کی جنگ ہو یا پھر 2019 میں بھارتی پائلٹ ابھینندن ورتمان کی گرفتاری، پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کشیدگی ہوئی یا پھر دونوں ملک جنگ کی طرف بڑھنے لگے تو امریکہ نے پس پردہ رہ کر یا پھر سامنے آ کر اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس وقت بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعے کے بعد امریکہ دونوں ممالک کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کردار پر بات کرنے کے لیے ہم نے امریکہ میں موجود واشنگٹن میں ڈان کے نمائندے انور اقبال سے رابطہ کیا۔ آئیے انہیں سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ انور اقبال صاحب بہت بہت شکریہ۔ انور اقبال صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ 1971 میں جب پاکستان امریکہ کے بہت قریب تھا اور یہ کہا گیا کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا پاکستان کی مدد کو آ رہا ہے، مگر پھر وہ نہیں آیا، کیوں؟ 71 کی جب وار ہوئی تو اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آئے گا اور وہ آ کے انڈیا کی فوجوں کو روک دے گا اور اس کے بعد مشرق پاکستان کو بچا لے گا اور پھر ہم آرام سے ایک متحدہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو کرتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی غیر معقول خواہش تھی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، آپ کی جنگ دوسرا کوئی ملک نہیں لڑتا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہاں واشنگٹن میں بہت سارے دستاویزات ریلیز کیے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ہماری حمایت میں اس زمانے میں صدر نکسن تھے، ہنری کسنجر تھے، انہوں نے کافی مداخلت کی، بھارت پہ دباؤ ڈالا، روس سے بات کی اور ملکوں سے باتیں کی، سب کچھ کیا اور بڑی کوشش کی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس وقت امریکہ بہت انوالو رہا، لیکن جب اگر آپ خود فوجی طور پہ شکست کھا جائیں تو کوئی بھی طاقت اس شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی۔ اچھا، کارگل کی اگر بات کریں تو اس وقت تو بظاہر پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں تھا کہ وہ کشمیر میں موجود بھارتی فوج کو ٹریپ کر سکتا تھا، تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ 71 کے بعد جو پہلا بڑا ٹیسٹ ہوا وہ تھا کارگل کرائسس۔ کارگل کرائسس جو ہوا تھا جب نواز شریف کا زمانہ تھا، ادھر جنرل مشرف جو ہے آرمی چیف تھے، کارگل کی کچھ پوزیشن پہ ہمارے جو لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے اور بھارت کو پش بیک کر دیا تھا، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا بھارت کے لیے، اور ہماری طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ جو بھارت کی سپلائی لائن ہے سیاچن کے لیے وہ کٹ جائے گی اور بھارت کو سیاچن سے وڈرا کرنا پڑے گا۔ چین نے مداخلت کی، چین اس وقت ہمارے جو آرمی چیف خیر مشرف صاحب خود تھے، وہ گئے ہوئے تھے چائنا، ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہیں واپس پاکستان جائیں اور امریکہ سے بات چیت کریں، کیونکہ اس وقت اگر کوئی جنگ کو روک سکتا ہے تو امریکہ روک سکتا ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بھارت کی فوجیں جو ہیں کشمیر میں ایک کافی نازک سچویشن میں آ گئی تھی اور پاکستان کے لیے ممکن تھا کہ ان پہ دباؤ ڈال کے ان کا راستہ بند کر دے سیاچن کا۔ تو اس میں یہ تھا کہ صرف یہ جو تجویز تھی کارگل والی، کارگل میں مداخلت کرنے والی، یہ پہلے بھی ڈسکس ہوئی تھی اور اسے ڈسکارڈ کر دی گئی تھی۔ مداخلت تو اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ ہمارا علاقہ تھا جس کو قبضہ کر لیا تھا بھارت نے، خیر تو وہ پہلے یہ آپشن پہلے بھی ڈسکس کیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی بات یہاں آ کے روک دی گئی تھی کہ اگر ہم کارگل میں جہاں کے وہ ایک رسکی سچویشن میں ہیں، اگر ان کو ہم دباؤ ڈال دیں گے، ان پہ ہم حاوی ہو جائیں گے تو اس کا بدلہ وہ کارگل میں نہیں لیں گے بلکہ اس کا بدلہ سندھ کے محاذ پہ لیں گے۔ تو اس وقت صورتحال ایسی پیدا ہوئی تھی کہ لگتا یہ تھا کہ بھارت کسی بھی وقت سندھ کا محاذ کھول دے گا اور پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، وہ واشنگٹن آئے تھے اور یہاں جو تھے صدر کلنٹن تھے پاور میں، اور یہاں 4 جولائی کا دن تھا جس دن ایک نیشنل ہالیڈے ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے چھٹی کے دن انہوں نے ان کا استقبال کیا، ملاقات کی، اور پھر امریکہ کی کوششوں سے بھارتی اس حملے کو روکا گیا، اور اس کے بعد اس میں پھر کوئی بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے نتیجے میں ہمارے جو لوگ تھے، چاہے وہ ہمارے فوجی تھے یا مجاہدین تھے یا جو بھی تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، ان کو پھر پیچھے ہٹایا گیا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ کارگل کا علاقہ انڈیا کو واپس مل گیا، لیکن جو جنگ تھی وہ جنگ رک گئی۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن ورتمان کی گرفتاری،
پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مگر اس وقت کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کو 24 گھنٹے کے اندر ابھینندن ورتمان کو چھوڑنا پڑا۔ جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا اس میں بھی پس پردہ امریکہ انوالو رہا، اور امریکہ کی کوششیں جو تھی وہ اس بات پہ مرکوز تھی کہ حالات جو بھی ہوں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ ساری دنیا، امریکہ سمیت ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، ان دا سینس کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایٹمی ہتھیار ہونے کی صورت میں جو بھی جنگ ہوگی وہ جنگ بہت خطرناک ہو جائے گی۔ جب کارگل والا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت امریکہ نے ان کو یہی سمجھایا تھا کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے کنونشنل ویپنز میں انڈیا سے پیچھے ہے، کیونکہ پاکستان کی ساری دنیا نے امداد روکی ہوئی تھی، آج بھی رکی ہوئی ہے، ہمیں کہیں سے کنونشنل ویپن سوائے چائنا کے نہیں ملتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ علاج ایسا ہے کہ اگر جنگ بڑھی تو وہ بہت تیزی سے نیوکلیئر آپشن کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایسی صورتحال کوئی نہیں برداشت کرے گا جس میں اس کی اپنی سالمیت خطر میں پڑ جائے، یا آزاد کشمیر یا گلگت علاقوں کو کوئی خطرہ ہو، تو وہ جنگ بہت تیزی سے نیوکلیئر بن جائے گی۔ اس کے بعد ابھی لندن والے واقعات میں بھی امریکیوں نے سامنے آئے بغیر، اس وقت تو کارگل میں تو سامنے آ کے انہوں نے باضابطہ طور پہ کردار ادا کیا تھا، سامنے آئے بغیر دونوں ملکوں پہ اپنی سفارتکاری کے ذریعہ یہ دونوں ملکوں کو یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ اپنی بات چیت اپنے جھگڑے بات چیت کے ذریعہ ہی حل کریں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت تیزی سے معاملات طے پائے، اور لگ رہا تھا مثلا جو ابھینندن کو پکڑ لیا گیا تھا، پاکستان کے قید میں تھے، لگ رہا تھا کہ کم سے کم ٹینشن کچھ عرصے چلے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ چند دن کے اندر پاکستان اس بات پہ راضی ہو گیا کہ وہ جو ہے ان کو رہا کر دے، اور ان کو لاہور لے جایا گیا، پوری ٹیلی وائز سیریمنی کی جس میں ان کو بھارت کے حوالے کیا گیا۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے بھی جو اپنی جارحانہ کارروائیاں تھیں وہ روک دیں، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے۔ اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ٹرمپ انتظامیہ اس وقت بھارت کے انتہائی قریب ہے، مگر موجودہ صورتحال میں ان کی طرف سے کافی محتاط رویہ اپنایا گیا ہے۔ ٹرمپ جو کہ اپنے جارحانہ بیانات اور جارحانہ طریقہ کار کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے کافی محتاط بیان کیے اور دونوں ملکوں کو کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اس قدر محتاط رویہ کیوں اپنا رہا ہے؟ اب جو واقعہ ہوا ہے اس میں دو تین باتیں ذرا سا مختلف ہیں۔ ایک تو صدر ٹرمپ کی حکومت ہے یہاں، اور صدر ٹرمپ آپ نے دیکھا جو ان کی ٹیرفس آئیں، ان کی جو ٹریڈ وار پالیسی ہے، وہ سارا کچھ ہے، اس کا سارا فوکس سارے کا سارا چین پہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سب سے زیادہ انڈیا پہ انحصار کرتی ہے کہ وہ انڈیا کی مدد سے چائنا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت واضح ٹلٹ ہے انڈیا کے فیور میں، اور اب وہ جو جھکاؤ انڈیا کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ جو نیا واقعہ ہوا وہاں مقبوضہ کشمیر میں، اس میں جیسے انڈیا نے الزام لگایا کہ وہاں دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس میں 26 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، تو اس میں جو امریکہ کا فوری رد عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس واقعہ کی مذمت کی اور انڈیا کو یقین دلایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ ان کو پکڑنے میں وہ ساتھ دیں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں، ایک فائن لائن پھر بھی ڈرا کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ تو کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، دہشت گردی غلط ہے، وہ بھارت کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو انڈیا نے جو دوسری پوزیشن لی وہ یہ کہ یہ الزام لگایا کہ براہ راست پاکستان ملوث ہے، اور یہ جو دہشت گرد جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ پاکستان سے آئے تھے، اور انہوں نے کوئی 2-4 نام بھی ریلیز کر دیے، کوئی ڈاکومنٹ بھی ریلیز کر دیے۔ یعنی انڈیا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بین الاقوامی برادری جو ہے ان کی ان الزامات کی بھی تائید کرے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے اور افراد پاکستان سے ہی آئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے انڈیا کی حمایت ضرور کی لیکن پاکستان کو اس میں ملوث قرار نہیں دیا، بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ اس کی تفتیش کی جائے
اور ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس معاملے کو 2 دفعہ اٹھایا گیا اور دونوں دفعہ انہوں نے بہت محتاط انداز میں ان کی جو نئی اسپوکس پرسن ہے ٹیمی بروس، انہوں نے ان پہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے، نائب صدر نے بیان دیا ہے، ہمارے جو کام ہیں دفتر خارجہ کے وہ انوالو ہیں، لیکن اس پہ میں کوئی پبلکلی تبصرہ نہیں کروں گی۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ محبوب کشمیر کے حوالے سے ہماری پوزیشن کیا، کشمیر کے اسٹیٹس کے حوالے سے یہ بھی بات کی گئی، کشمیر کے اسٹیٹس کے حوالے سے ہماری پوزیشن کیا ہے۔ جب دوسری بار کوشش گئی تو انہوں نے کی گئی کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں، تو انہوں نے سختی سے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں تبصرہ نہیں کروں گی تو پھر نہیں کروں گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے دوبارہ اس پہ تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا اچھا ہمارے ہاں اس کا مذاق اڑایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ 1000 سال سے یا 1500 سال سے جنگ جاری ہے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بھول گئے یا انہوں نے کوئی غلط بات کی، وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، محاورتاً انہوں نے استعمال کیا کہ طویل عرصے سے یہ کانفلکٹ موجود ہے اور اس کانفلکٹ کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم حل کرانے میں ملوث بھی ہیں اور اس میں انوالو بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی پھر کل امریکی دفتر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ ہاں ہم اس میں وہ ہیں، ہم اس میں انوالو ہیں، ہم دونوں پاکستان سے انڈیا پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں سچویشن کو ڈسکیوز کرنے کی، لیکن اس سے آگے کی تفصیلات نہیں بتائیں انہوں نے کہ کس لیول پہ ہو رہی ہے، کیا وفود جائیں گے پاکستان یا پاکستان اور بھارت سے کوئی یہاں آئے گا، اس طرح کی تفصیلات نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انوالو ہیں۔ تو اس میں یہی کوشش ہوگی امریکہ کی سچویشن دوبارہ ڈیفیوز ہو جائے۔ البتہ اس میں ایک بات جو ہے نا میری نظروں میں کھٹکتی ہے اور ابھی تک وہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا یہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے، جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے ٹیمی بروس نے کشمیر کے اسٹیٹس کی بات کی۔ تو اس میں میں اس دن سے اکثر کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کشمیر کی اسٹیٹس کی کیوں بات کی، کیا امریکہ کشمیر کے اسٹیٹس پہ جو اس کی پوزیشن ہے اس پہ کوئی غور و خوض کر رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ اب تک تو آفیشیلی کشمیر کو ایک متنازع علاقہ مانتا ہے، نہ مقبوضہ کشمیر کو وہ انڈیا کا حصہ مانتا ہے، نہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا تصفیہ ہونا ہے، ابھی باقی ہے، اور وہ UN جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس دفعہ جو انہوں نے بات کی تو اس پہ بات واضح نہیں کی، تو کیا اس سوال کا جواب میں نے جاننے کی کوشش کی، کہیں سے نہیں ملا کہ کیا امریکہ کشمیر کے اسٹیٹس پہ غور کر رہا ہے، کیا وہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا، کیا اس کو غیر متنازع علاقہ قرار دے گا، کیا امریکہ کی پوزیشن میں تبدیلی ہوگی کہ جو علاقہ پاکستان کے پاس ہے پاکستان کا ہے، جو بھارت کے پاس ہے بھارت کا ہے۔ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت خطرناک کہیں یا نازک کہوں گا بہتر ہوگا، ایک نازک صورتحال ہے، خطرناک تو نہیں کہوں گا، نازک صورتحال ہے، اور اگر اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے اس پورے خطے پہ، کیونکہ اگر امریکہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے کشمیر پہ، اگر وہ کسی طرح سے بھی وہ جو اس کو غیر متنازع علاقہ قرار دیتا ہے، تو اس کے یہ تو پھر پوری صورتحال وہاں چینج ہو جائے گی، اور امریکہ کے جو اثر و رسوخ ہیں وہ بھی پھر ایک نئے حوالے سے نئے جہت سے استعمال ہوں گے، ایک نئے پرپس کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ کشمیر کو ایک متنازع علاقے کے طور پر ہی سمجھتا رہے اور اپنی پوزیشن برقرار رکھے، لیکن ابھی تک کی سچویشن واضح نہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔